السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ہمارے ضحیٰ نیٹ یوٹیوب چینل میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ جو ہے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا عمل اور بہت ہی عمدہ طریقہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے ہمارے سے تعلق رکھنے والے احباب اور دوست، رشتہ دار وغیرہ جو ہے انفراداً اس عمل کو، اس بات کو کئیوں بار پوچھتے رہتے ہیں۔ تو چند ساتھیوں کے درخواست پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ دنیا کا ہر فرد، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو، شاید 3 چیزوں کی تمنا بہت کرتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سے ہیں؟ پہلی تمنا یہ ہو سکتی ہے کہ زبردست اپنا بزنس ہو، خوب پیسہ ہو، اور دوسری تمنا یہ ہو سکتی ہے کہ گھر کے اندر خوشحال زندگی اور خاص گھر میں ہمیں زندگی گزارنے والے بنے، اور تیسری بات، دنیا سے جب ہمیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، بخشش کر دے۔ آپ لوگوں میں سے کون یہ چاہتے ہیں یہ 3 چیزیں اور یہ 3 برکتیں اللہ کی طرف سے مل جائیں؟ تو وہ اتنا پیارا نسخہ عمل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک 10 منٹ اپنا دے کر یہ پوری بات کو سن کر اپنے دل کے اندر سخاوت پیدا کرتے ہوئے، اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے ضرور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں، تاکہ ہمیں خود اپنا فائدہ اٹھانا نہیں ہے، اپنے فائدے کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ، دوسروں کی بھلائی چاہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بھلائی کی بات کہنا بھی صدقہ ہے، تو بھلائی کی اچھی بات دوسروں کو شیئر کرنا بھی یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اسکرین پر انشاءاللہ آپ دعا دیکھتے ہوں گے، یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس میں 3 دعائیں مانگی گئی ہیں، اور یہ دعا حدیث پاک میں موجود ہے، اور یہ دعا جو ہے وضو کرنے کے وقت میں دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گھٹوں تک دھوتے ہیں، تو اس وقت میں اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس دعا میں 3 دعائیں مانگی گئی ہیں، 3 نعمتیں اللہ کی طرف سے ضرور ملیں گے۔ ایک ہے اللہم اغفر لی ذنبی، پوری دنیا کے انسان یہ چاہتے ہوں گے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری مغفرت کر دے۔ اور دوسرا جملہ ہے ووسع لی فی داری، میرے گھر کے اندر کشادگی پیدا فرما۔ مطلب یہ ہوا کہ تنگ دستی نہیں، کشادگی، وسعت۔ اور تیسرا جملہ ہے وبارک لی فی رزقی، میرے کاروبار میں، روٹی روزی میں برکت عطا فرما۔ یاد رکھیں، اگر اس دعا کو آپ مستقل کب پڑھنا ہے بتاؤں گا۔ وضو کرنے کے وقت میں دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گھٹوں تک دھونے کے وقت میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد فرض نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور صبح و شام 111 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیں گے، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما کر مغفرت کر دیں گے، اور انشاءاللہ گھر کے اندر تنگ دستی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ اللہ خاص گھر بھی نصیب فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں ٹینشن پریشانی جو اٹھاتے ہیں، اگر یہ دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حلال روٹی روزی کے پیچھے کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور برکتوں کو نازل فرمائیں گے۔ اگر یہ عمل آپ کی زندگی میں آ گیا، تعویذ فلیتوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیسے بیکار خرچ کرنا ہو، یاد رکھ لیں فرض نمازوں کو، سنتوں کو چھوڑنے کے بعد کسی کے عمل سے، علاج سے وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے
اچھے طریقے سے اس بات کو یاد کر لیں اور یاد رکھ لیں، اس دعا کو نوٹ کر کے رکھ لیں. آپ کو اسکرین میں بھی میں دعا کو دکھا رہا ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور وضو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی دعا بسم اللہ والحمد للہ، اس دعا کو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ یہ وضو جب تک ہمارا باقی رہے گا، جب تک ہمارے نام اعمال میں اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں، وہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے جب تک ہمارا وضو باقی رہتا ہے، چاہے عبادت کرو یا نہ کرو. تو اس وضو کی دعا کے ساتھ بسم اللہ والحمد للہ دعا پڑھنے کے بعد وضو شروع کیجئے، اور دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونے کے وقت میں اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں. فرض نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور صبح شام 111 مرتبہ پڑھ لیں، عصر بعد فجر بعد. ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، دونوں ہاتھوں کو وضو کرنے کے وقت میں دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونے کے وقت میں دعا پڑھنا ثابت ہے، لیکن فرض نمازوں کے بعد صبح شام پڑھنے کا حدیث میں اور کہیں بھی ثابت نہیں ہے. لیکن بزرگوں کے تجربے سے یہ بات ملتی ہے، اس کا فائدہ ہے، اور ہمیں یہ کئی ساتھیوں کو الحمدللہ یہ عمل بتانے کے بعد آج وہ کہاں کہاں پہنچ گئے الحمدللہ. تو اس لیے کوئی عمل ہمیں کرتے ہیں تو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو جاری کرنا ہے. ہاں یہ بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اللہ کے لیے اس عمل کو، اس ویڈیو کو اپنے حد تک نہ رکھیں، دوسروں تک ضرور شیئر کریں. اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اسے سپورٹ بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. ہاں میں ایک بات کی طرف جو پہلے زور دیتا تھا اس بات سے میں رجوع کر رہا ہوں. آپ اسکرین پر دیکھیے فتویٰ ہے، ایک بات پر میں بہت زور دیتا تھا، میں آج اس ویڈیو میں اس بات سے رجوع کر لے رہا ہوں، کیونکہ یہ بات احادیث میں ثابت نہیں ہے، صراحت کے ساتھ صحیح حدیث یہ موجود نہیں ہے. وہ حدیث و عمل یہ تھا، فجر کی سنت گھر میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں دیتے ہیں. وہ ایک، اللہ تعالیٰ گھر کے اندر جھگڑے ختم کر دیتے ہیں، کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور ایمان کی حالت میں خاتمہ بالخیر کرتے ہیں. یہ جو حدیث ہمیں پہلے بیان کرتے تھے، اب اس کا فتویٰ اور احادیث میں پورا تلاش کرنے کے بعد یہ ملا ہے یہ حدیث نہیں ہے، من گھڑت بات ہے. اللہ مجھے بھی، سب کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں شریعت کو جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور علماء حق کے ساتھ ہمیشہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ مضبوط تعلق، مضبوط رشتہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں بعافیت اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہمیں دنیا سے جانے والا بنائے. انشاءاللہ انتظار کیجئے اس عمل کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہمیں دوبارہ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا.